بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 83 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم الہجرۃ الی الحبشہ یہ عنوان پڑھیں گے، یعنی حبشہ کی طرف ہجرت۔ الہجرۃ الی الحبشہ فلما اشتد اذاهم فی من آمن به صلی اللہ علیہ وسلم ہاجر قوم الی الحبشہ فی السنة الخامسة فوجدوها خیر دار فارسل قریش ہدایا الی النجاشی ووشوا الیہ بانہم ترکوا ما کان علیہ آباؤہم ولم يدخلوا في دینک ولا دین الیہود فارسل الیہم النجاشی وأخبرهم بما قالوا فقال جعفر كنا على ما كانوا عليه نقتل البنات ونطوف عراة ونعبد حجارة، وذكر غيرها من الأوصاف الذميمة، فبعث الله إلينا رسولا يأمرنا بالمعروف وينهانا عن الرذائل فاتبعناه فآذونا فخرجنا إلى بلدك ملتجئين من إيذائهم فسمع النجاشی منہ کافہا یا عین صاد وبکت اساقفتہ وقال هذا وما جاء به موسى يخرجان من مشکاة واحدة وآمن به صلی اللہ علیہ وسلم فلما اسلم عمر حملهم على الظهور فخرجوا وامامهم عمر ينادي بكلمة توحید وهم 40 رجلا مع عمر، وأعلن صلى الله عليه وسلم يوما الدعوة على الصفا فاجتمعوا يستمعون إليه فشجه اللعين أبو جهل وتبعه المشركون بالحجارة فهبط الملائكة يعرضون عليه أن يهلكوهم فقال روحي وروح أبي وأمي فداه ماسح الدم عن وجهه إني بعثت رحمة لا عذابا لهم۔ الہجرۃ الی الحبشہ، حبشہ کی طرف ہجرت۔ فلما اشتد اذاهم فی من آمن به صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے سلسلے میں ان کی ایذا رسانی بڑھ گئی، ہاجر قوم الی الحبشہ فی السنة الخامسہ، کچھ لوگ 5ویں سال میں حبشہ کی طرف چلے گئے، ہجرت کر لی انہوں نے۔ فوجدوها خیر دار، اور حبشہ کو بہتر گھر پایا۔ اور جب سنگ دل کافروں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ایک اچھی پناہ مل گئی ہے، تو فارسل قریش ہدایا الی النجاشی، تو قریش نے نجاشی شاہ حبشہ کی طرف تحفے تحائف بھیجے۔ ووشوا الیہ بانہم ترکوا ما کان علیہ آباؤہم، اور اس سے چغل خوری کی کہ یہ لوگ اس دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں جس پر ان کے آباء و اجداد قائم تھے۔ وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكَ وَلَا دِينِ الْيَهُودِ، اور یہ نہ تو آپ کے دین میں داخل ہوئے ہیں اور نہ یہود کے دین میں۔ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمُ النَّجَاشِيُّ، تو نجاشی نے ان کو بلا بھیجا۔ وَأَخْبَرَهُمْ بِمَا قَالُوا، اور انہیں وہ ساری باتیں بتلائی جو انہوں نے، یعنی قریش کے سفیروں نے کہی تھی مسلمانوں کے متعلق، تو نجاشی نے وہ ساری باتیں انہیں بتلا دی۔ فَقَالَ جعفر، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کننا علی ما کانوا علیہ، اے شاہ حبشہ ہم انہی کے دین پر تھے۔ نقتل البنات، ہم لڑکیوں کو قتل کرتے، ونطوف عراتا، اور ننگے طواف کرتے تھے، ونعبد حجارتا، اور پتھروں کو پوجتے تھے، وذکر غیرہا من الاوصاف الذمیمہ، اور ان کے علاوہ دیگر برے اوصاف کا بھی تذکرہ کیا۔ فبعث اللہ الینا رسولا، پھر اللہ رب العزت نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا، یأمرنا بالمعروف، جو ہمیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہانا عن الرذائل، اور ہمیں رذائل سے پاک کرتے ہیں اور ہمیں برائی سے روکتے ہیں۔ فاتبعناہ، سو ہم نے ان کی پیروی کی، ہم نے ان کا اتباع کیا۔ فآذونا، تو انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی۔ فخرجنا الی بلدک ملتجئین من ایذائہم، تو ہم ان کی ایذا رسانی کی وجہ سے پناہ گزین ہو کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ تو نجاشی یہ پراثر تقریر سن کر حیران رہ گیا اور کلام الہی سننے کی درخواست کی۔ فسمع النجاشی منہ کافہا یا عین صاد، چنانچہ نجاشی نے حضرت جعفر سے سورہ کافہا یا عین صاد کی کچھ آیات کی تلاوت سنی۔ وبکا، اور رو پڑا۔
وبکت اساقفتہ، اور اس کے اراکین سلطنت بھی رو پڑے. وقال، اور نجاشی نے کہا، ھذا وما جاء به موسیٰ یخرجان من مشکات واحد، یہ کلام اور جو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں ایک ہی منبع نور سے نکلے ہیں، ایک ہی چراغ سے نکلے ہیں. وآمن به صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا. فلما اسلم عمر حملهم على الظہر، پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے، حملهم على الظہر، تو انہوں نے مسلمانوں کو کھلم کھلا دعوت پر آمادہ کیا، ظاہر ہونے پر مجبور کیا. فخرجوا، چنانچہ مسلمان نکلے. وامامهم عمر ينادي بکلمہ، اور ان کے سامنے ان کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، بآواز بلند کلمہ توحید پڑھ رہے تھے. وهم 40 رجلا مع عمر، اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی تعداد 40 تھی. وأعلن صلی اللہ علیہ وسلم یوما الدعوة على الصفا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صفا پہاڑی پر دعوت کا اعلان کیا. فاجتمعوا يستمعون الیہ، تو قریش آپ کی بات سننے کے لیے جمع ہو گئے. فشجہ اللعین، تو ابو جہل ملعون نے آپ کو زخمی کر دیا. وتبعہ المشرکون بالحجارہ، اور مشرکین نے بھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے. فہبط الملائکۃ، تو ملائکہ اترے. یعرضون علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیشکش کر رہے تھے کہ یہلکوہم، انہیں ہلاک کر دیں. فقال روحی و روح ابی و امی فدا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان اور میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ پر قربان ہوں. ماسحت دم عن وجہہ، اپنے چہرہ انور سے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، انی بعثت رحمتا، میں ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. لا عذاب لہ، نہ کہ باعث عذاب. حل لغات، اشتد یشتد اشتیادا، بڑھ جانا. ووشو، وشا الی احد یشی، وشا الی احد یشی وشین، چغل خوری کرنا. عراتن، عراتن یہ عارن کی واحد ہے، ننگا برہنہ بدن. عراتن واحد عارن، ننگا برہنہ بدن. عریہ یعرا عرین، ننگا ہونا. زمیمہ مذموم. الرذائل، رذائل یہ رذیلتن کی جمع ہے، گھٹیا کم تر. ملتجئین، التجا یلتجئ التجاء، پناہ لینا. اساقفتہ، اساقف اس کی واحد اسقف آتی ہے، پادری. مشکات چراغ کو کہتے ہیں، روشنی پھوٹنے کا منبع. نادا ینادی، مناداتن آواز لگانا. فشجہ، شج یشج شجن، زخمی کرنا. وضاحت، حبشہ کی طرف ہجرت. کفار قریش کو جب ان تمام کوششوں میں ناکامی ہوئی اور تبلیغ توحید کا سلسلہ برابر جاری رہا، تو اب ان کو فکر ہوئی. انہوں نے اب متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر آنے سے روک دیا جائے، اور شہر کے لڑکوں اور اوباشوں کو متعین کیا کہ جہاں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں میں سے کسی کو دیکھیں، تالیاں بجائیں، گالیاں دیں، راستوں گلی کوچوں میں چلنے پھرنے سے باز رکھیں. معاملات اس حد تک پہنچ گئے کہ شہر مکہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی اور مسلمانوں کی زندگی وبال بن گئی. یہ حالت دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ ملک حبش میں جہاں عیسائی حکومت تھی چلے جاؤ. چنانچہ نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبش کے ارادے سے مکہ چھوڑا. یہ 15 آدمیوں کا مختصر قافلہ رات کے وقت چھپ کر مکہ سے نکلا. جدہ کی بندرگاہ پر اتفاقاً جہاز تیار مل گیا اور یہ لوگ جہاز میں سوار ہو کر ملک حبش پہنچ گئے. ان مہاجرین اولین میں مسلمانوں کو ملک حبش کیے ہوئے ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ وہاں انہوں نے یہ افواہ سنی کہ قریش مکہ تمام مسلمان ہو گئے یا ان سے مصالحت ہو گئی، اور اب مسلمانوں کو مکہ میں کوئی خطرہ نہیں رہا. اس خبر کو سن کر بعض مسلمان سے مکہ واپس ہوئے اور بعض نے اس افواہ کی تصدیق اور ناقابل قبول ذریعے سے خبر کے پہنچنے کا انتظار ضروری سمجھا. جو لوگ مکہ کو واپس آ گئے تھے انہوں نے مکہ کے قریب پہنچ کر سنا کہ وہ افواہ غلط تھی، لہذا ان میں سے بعض تو راستے ہی سے واپس چلے گئے
اور بعض کسی بااثر اور طاقتور قریشی کی ضمانت حاصل کر کے مکہ میں واپس آ گئے۔ یہ لوگ مکہ آ کر اور مسلمانوں کو بھی اپنے ہمراہ لے کر پھر حبش کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی۔ اب ملک حبش میں مسلمانوں کی تعداد 100 کے قریب پہنچ گئی۔ شاہ حبش سے قریش کا مطالبہ۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ مکہ کے آدمی مسلمان ہو کر حبش کی طرف جالتے ہیں اور وہاں آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں تو ان کو خطرہ پیدا ہوا۔ اس طرح تو ممکن ہے کہ ہماری بڑی طاقت بتدریج اسلام میں داخل ہو جائے اور باہر کسی مرکز میں جمع ہو اور ہم پر کوئی آفت باہر سے نازل ہو۔ لہذا انہوں نے مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر مظالم کو اور زیادہ کر دیا۔ عمرو بن العاص، عبداللہ بن ربیعہ، 2 معزز شخصوں کو سفیر بنا کر نجاشی شاہ حبش کی طرف روانہ کیا۔ قریش مکہ اور نجاشی شاہ حبش کے درمیان پہلے سے ایک تجارتی معاہدہ تھا اور اسی کے موافق قریش مکہ کی ملک حبش کے ساتھ تجارت قائم تھی۔ ان دونوں سفیروں کو شاہ حبش کے لیے نہایت گراں تحفے ہدایہ سپرد کیے گئے۔ نہ صرف شاہ حبش بلکہ اس کے درباریوں کے لیے بھی قیمتی تحفے دیے گئے۔ قریش کے اس وفد نے دربار حبش میں حاضر ہو کر یہ ہدایہ پیش کیے۔ شاہ حبش کے درباریوں کو اپنی طرف مائل کیا اور پھر یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہمارے کچھ غلام باغی ہو کر آپ کے ملک میں آ گئے اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر ایک نئے دین کے تابع ہو گئے ہیں۔ یہ سب سے نرالا ہے، لہذا ان غلاموں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ بادشاہ نے اس درخواست کو سن کر کہا کہ میں پہلے تحقیق کر لوں، پھر تمہاری درخواست پر غور کیا جائے گا۔ درباریوں نے بھی قریش کے ان سفیروں کی حمایت کی، مگر نجاشی نے مہاجر مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلوایا اور کہا کہ وہ کون سا مذہب ہے جو تم نے اختیار کیا ہے۔ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سب سے آگے بڑھ کر نجاشی کی خدمت کے اندر مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب نے سب سے آگے بڑھ کر نجاشی کی خدمت میں اس طرح اپنی تقریر شروع کی کہ کننا علی ما کانوا علیہ۔ یہاں پہ مختصر تقریر ہے اور وہ تقریر یہ تھی کہ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بت پرست تھے، مردہ خور تھے، بدکار تھے، قطع رحمی اور پڑوسیوں سے بد معاملگی کرتے تھے۔ ہم میں جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کا حق دبا لیتا، یہاں تک کہ اللہ نے ہم میں ایک رسول بھیجا جس کے حسب و نسب، صدق و امانت سے ہم سب ہی واقف تھے۔ اس نے ہمیں موحد بنا کر بت پرستی سے روکا، راست گفتاری، امانت اور صلہ رحمی کا حکم دیا، ہمسایوں کے ساتھ نیک برتاؤ کی تعلیم دی، بدکاری، دروغ گوئی اور یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا، قتل و غارت سے باز رکھا، عبادت الہی کا حکم دیا۔ ہم اس رسول پر ایمان لائے، اس کی فرما برداری کی، اس لیے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی، ہم کو انواع و اقسام کی اذیتیں پہنچائی، یہاں تک کہ ہم مجبور ہو کر اپنے وطن سے نکل آئے اور آپ کے ملک میں پناہ گزین ہوئے۔ ہم کو یقین ہے کہ آپ کے ملک میں ہمیں نہ ستایا جائے گا۔ جب یہ تقریر کی، پراثر تقریر، تو نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا کہ تمہارے رسول پر خدا کا جو کلام نازل ہوا ہے اس میں سے کچھ سناؤ۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ کاف ہا یا عین صاد کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ جب یہ آیات تلاوت کی تو نجاشی نے کہا کہ اس کلام میں تو وہی رنگ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توریت میں ہے، دونوں ایک ہی کلام معلوم ہوتے ہیں۔ قریش کے ایلچیوں نے کہا یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توریت کے بھی مخالف ہیں۔ اس بات کے کہنے سے ان کا یہ مدعا تھا کہ نجاشی شاہ حبش جو عیسائی ہے مسلمانوں سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے فوراً جواب دیا کہ ہرگز نہیں، بلکہ ہوا عبد اللہ و رسولہ وکلمۃ القاہا الی مریم و روح منہ۔ نجاشی نے کہا تمہارا یہ عقیدہ بالکل درست ہے، انجیل کا بھی یہی مفہوم ہے۔ نجاشی نے قریش کے ایلچیوں کو ناکام واپس کر دیا اور کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے سپرد نہ کروں گا۔ ساتھ ہی نجاشی نے قریش کے تمام تحفے اور ہدایہ واپس کر دیے، جس سے ان کی اور بھی تذلیل ہوئی۔ یہ واقعہ نبوت کے 6 سال کا ہے۔ قریش کو جب نجاشی کے دربار میں بھی ناکامی ہوئی تو ان کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ اور زیادہ بڑھ گئی۔